الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یتیم نہیں بنایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دعائیں بتائی اس امت کو کہ امت یتیم ہے، نکالنے کی بہت رہنمائی کی. آپ نے کسی نبی نے اپنی امت کو اتنی دعائیں نہیں سکھائی جتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائی. اس لیے یہ امت دعوت والی بھی ہے، عبادت والی بھی ہے اور دعا والی بھی ہے. لیکن دعا یقین کے ساتھ آدمی مانگے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ کہتے ہیں تم مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا. دوسری جگہ کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ پیارے نبی جی میرے بارے میں اگر لوگ پوچھیں تو ان سے کہو میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، مانگنے والا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، رد نہیں کرتا. تو دعاؤں کا بہت آدمی اہتمام کرتے. اسے دھیان سے سنو کہ دنیا میں یہ جو حالات ابھی بدل رہے ہیں اور سب پریشان ہیں، تو پریشانی کا کیا علاج ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پریشانی اس کا علاج کیا ہے؟ تو اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی اللہ کی طرف رجوع کرے. اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں. مال سے ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے، پیسوں سے ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے، یہ کہا کہ پراپرٹیاں بنانے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. نہ، اللہ کی طرف رجوع کرو. ہر وہ حال جو حال آدمی کو اللہ سے قریب کر دے وہ اچھا حال ہے، اور ہر وہ حال جو حال آدمی کو اللہ سے دور کر دے وہ برا حال ہے. تو اللہ سے قریب کرنے والا جو حال ہوتا ہے وہ اچھا حال ہوتا ہے. لیکن آدمی اللہ سے عافیت مانگے، اتار چڑھاؤ ہوگا. قرآن میں اللہ نے کہہ دیا تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہمارے ہیں، راتیں ہماری ہیں، اس کے ہم مالک ہیں. زمین کے ہم مالک ہیں، آسمانوں کے ہم مالک ہیں، آسمان اور زمین کے درمیان کے ہر چیزوں کے ہم مالک ہیں. ہم لوگوں کے درمیان الٹ پلٹ کرتے رہے. بچہ ہوتا ہے، آج ایک بچہ پیدا ہوا، بڑا نوجوان ہوا، جوان ہوا، شادی ہوئی، مر کر بوڑھا ہو کے مر کے موت میں چلا گیا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی. میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. آسان چیز یہ ہے، میری کتاب مومن کا ہتھیار نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، یہاں پہنچی بھی ہوگی آپ لوگوں کے پاس. اس میں صبح شام کی ساری دعائیں حدیثوں کے حوالے کے ساتھ میں نے جمع کر دی. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ جو صبح شام کی دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، یہ اس امت کو گفٹ دیا ہے، گفٹ، ہدیہ. جیسے باپ جاتے ہوئے اپنے بیٹے کو ہدیہ دیتا ہے، بیٹا میری طرف سے ہدیہ ہے، ماں ہدیہ دیتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک گفٹ دیا ہے. عجیب قسم کی دعائیں، عجیب قسم کے. تو میں نے مختصر جمع کیا. یہ جو مومن کا ہتھیار ہے یہ تو مختصر ہے، ابھی نہیں ہماری کتاب آئی ہے، منتخب نہیں منتخب 26 صورتیں. اس میں ہم نے اور چیزیں بڑھا دی ہیں، کافی خزانہ اس میں جمع کر دیا ہے. کہیں مل جائے تو دیکھ لینا، نئی منتخب 26 صورتیں مل جائیں گی آپ کو کہیں نہ کہیں. اس میں میں نے کافی مواد جمع کیا ہے، لیکن وہ بھی کم ہے. اس کا علاوہ بھی بہت ہے. فرشتوں کی دعائیں، فرشتے کیا مانگتے ہیں، نبی کی دعائیں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانگتے تھے؟ تو ایک دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ سکھائی ہے کہ اگر آدمی ایک مرتبہ پڑھ لے تو اس وقت میں دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا. صحیح حدیثوں میں آتا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. آپ کہو تو میں آپ کو سکھا دوں بھائی، سکھا دوں. ایک مرتبہ پڑھنا ہے صرف ایک مرتبہ آدمی پڑھے تو اس کی اتنی بڑی فضیلت بتائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک مرتبہ پڑھنے سے اس وقت میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا. یہ میں بالکل نیچے اتر کے بات کر رہا ہوں. مرتبہ علماء کا کہنا کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان مرد اور عورتیں آئیں گے ان سب کے برابر اللہ نیکیاں دے گا. اس میں جنات بھی آ گئے کہ مسلمان جن کہ اس وقت میں جتنے جنات مرد عورتیں انسان سب کے برابر نیچے اتر کر لیتا کہ اس وقت میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی دنیا کے اندر ان سب کے برابر. کیا اس کے اندر ایک منٹ میں اتنا پیسہ ملے کسی کو؟ نیکیاں مل رہی. اب پڑھ لو میرے ساتھ، ربنا اغفر لی المؤمنین یوم یقوم الحساب من استغفر للمؤمنین والمؤمنات. میں کتاب میں لکھتا ہوں جو بھی میرے یعنی ترجمے آتے ہیں یا چلتے رہتے میں اس کو شروع میں یہ پڑھوا لیتا ہوں، لکھ دیتا ہوں ہائی لائٹ کر کے. کم سے کم آدمی ایک مرتبہ تو پڑھ لے تو دنیا میں جتنے مسلمان مرد عورتیں ہوں گے ان سب کے برابر اسے نیکیاں دیں. ان نیکیوں کی قدر مرنے کے بعد ہوگی. اب پڑھے ایک مرتبہ تو ہمارے اکاؤنٹ میں نیکیاں آ گئی. بینک سے میسج آتا ہے، یہاں میسج نہیں آئے گا لیکن بینک والے تو غلطی بھی کرتے ہیں، پیسے آئے دوسرے کے اکاؤنٹ میں چلے گئے. وہاں ہوتی نہیں کرنے والا اللہ ہے. اس لیے اللہ سے دوستی کو ہماری دعوت ہے. اللہ رسول سے دوستی کرو، چپ کے اللہ سے دعائیں مانگو، دل میں دعا مانگو. دل والی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی. ایک تو زبان سے آدمی دعا مانگتا ہے، وہ تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر ریاکاری آ جائے، ایک مجموعے کے سامنے دعا مانگے تو ریاکاری کا خطرہ رہتا ہے. لیکن دل والی دعا یہ 100% اخلاص والی ہوتی ہے. کبھی بھی دعا رد نہیں ہوتی ہے، یا تو محفوظ ہو جائے گی یا مقبول ہو جائے گی. اسی لیے قرآن میں صاف کہہ دیا گیا کہ مانگو، دیا دیا دیا. ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بہت پیاری حدیث سناتا ہوں آپ کو، کھڑے رہ کر میں. انہوں نے کہا کہ حضرت مختصر کوئی چیز بتا دیں، مختصر کوئی چیز بتا دیں، میں اس سے اللہ کو یاد کرتا ہوں. وہ دوسری حدیث میں ٹھیک ہے، بڑے میاں کے ساتھ جو قصہ ہوا ہے اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں. جتنا حضور نے کہا وہ بتا رہا ہوں آپ کو. بڑے میاں سے کہا بڑے میاں اسے پڑھتے رہو، سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بڑے میاں آگے جا کر بڑے میاں واپس آئے. کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور بیٹھے بیٹھے مسکرائے کہ کوئی بات دل میں آئی ہے، پوچھنے آ رہا ہے اس کے دل میں کوئی. اچھا صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اس کے دل میں کوئی بات آئی ہے اس لیے پوچھنے آ رہا ہے. بڑے میاں آئے اور کہا کہ حضرت یہ جتنی باتیں آپ نے بتائی، سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا ربی فمالی، حضرت یہ سارے جملے تو میں تعریف اللہ کی، پاکی اللہ کی، بڑائی اللہ کی، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ سب اللہ کا. میرے لیے کیا، مجھے تو کیف چاہیے، میرے لیے بھی چاہیے. یہ بڑے میاں نے سوال کیا. اس پر جیسا مجمع بھی ہنسنے لگا. دیہاتی لوگ ہوتے ہیں، دیہاتی لوگ یہ بڑے بڑے مسئلے حل کر دیتے تھے، بڑے مسئلے حل کر دیتے تھے. دیہاتی لوگ ہوتے تھے، ان میں کوئی ادب ادب تو ہوتا نہیں تھا.
جو دل میں آئے دل کے صاف ہوتے تھے. یہ تو ہم شہروں میں رہ کر ہمارے دل میلے ہو گئے. اسی لیے دعا میں کہ اللہ جو قرآن مجھے بے عیب دل دے تو بالکل اسی کے ساتھ ہوتے تھے. حضرت جی آپ نے 4 باتیں بتائی, 4 جملے, یہ تو میرا اللہ کے لیے, میرے لیے کیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں تو تم کہو گے الحمدللہ تو اللہ فوراً جواب دے. پھر تم کہو گے لا الہ الا اللہ, پھر تم کہو گے اللہ اکبر تو اللہ فوراً جواب دے گا ہاں تو نے سچ کہا. اس کے بعد تم کہو گے اللہم اغفر لی, اے اللہ مجھے معاف کر دے, تو اللہ جواب دیں گے معاف کر دیا. تو مانگو گے اللہم ارحمنی, مجھ پر رحم کر, تو اللہ جواب دیں گے کہ رحم کر لیا. تم کہو گے اللہم ارزقنی, اے اللہ مجھے روزی دے, تو اللہ فوراً جواب دیں گے روزی دے دی. اس کے بعد تم جو دعا مانگو گے اللہ قبول کرے. یہ تو بڑے میاں کے برکت سے یہ حدیث امت کی مل گئی. بہت بڑے محدث گزرے, بہت بڑے محدث. یہ حدیث پوری زندگی میں اٹھے, پوری زندگی بڑی بڑی کتابیں لکھی, بڑے بڑے انہوں نے کام کیے, اور سارے علماء ان کی باتوں پر متفق. ہر ایک کی بات پر سارے علماء متفق نہیں ہوتے, لیکن کسی کی بات پر سارے علماء متفق ہو جائے بہت بڑی چیز ہے. سب متفق. وہ کہتے تھے میری زندگی کی میری ایک تمنا رہ گئی ہے, میں نے یہ حدیث پڑھی ہے لیکن مجھے مل نہیں رہی ہے بڑے میاں والی جو میں نے بیان کیا آپ کو. اپنے ساتھیوں کو کہتے تھے, شاگرد کو, مجھے اللہ نے سب کچھ دے دیا, وہ حدیث مجھے یاد ہے, میں نے پڑھی بھی ہے اور میں نے کہیں لکھی بھی ہے, لیکن میرا اتنا زیادہ ذخیرہ ہو گیا کتابوں کا, تو یہ چیزیں میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں اپنی آنکھوں سے, یعنی کہ جو قصہ مجھے مل نہیں رہی. میں روزانہ بیان میں کہتے تھے وہ حدیث ڈھونڈ کر دو, وہ حدیث ڈھونڈ کر دو, وہ حدیث ڈھونڈ کر دو. ان کے شاگرد بھی محنت کرتے تھے, نہیں ملتی. ان کے انتقال سے پہلے, انتقال کا وقت قریب آیا, ان کے انتقال سے پہلے وہ کوئی کتابیں یعنی مرض موت میں مبتلا ہو چکے تھے, کتابیں وغیرہ دیکھ رہے تھے, سامنے یہ حدیث ہے. ارے ارے بیٹیا, ارے بیٹا, ارے بیٹا, اپنی بیٹیوں کو بلایا, اپنی بیوی کو بلایا, قبلے کی طرف دل میں یہ پاک کرو, یہ پاک کرو, اور فوراً جو ہے سجدے شکر آ جائے کہ اللہ کا شکر ہے میرے مرنے سے پہلے مجھے حدیث بیہقی, مسلم, یہ سب کیا. پھر دوسرے دن نقل کرنے شروع کر دی, پھر تو کتابوں میں آنے لگی, لیکن یہ ڈھنگ سے جو میں نے بیان کیا وہ کوئی بیان نہیں کرے گا اس قصے کے ساتھ. حالانکہ لکھی سب نے, لیکن یہ بات سمجھانے کا ڈھنگ ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ ہمیشہ یقین کے ساتھ چلو. جو یقین کے راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی, جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہت گئے. رجب شروع ہو گیا, شعبان آ جائے گا انشاءاللہ, رمضان بھی آ جائے گا. تھوڑا سوچو ہماری زندگی میں کتنے رجب گزر گئے, تھوڑا سوچو کہ ہماری زندگی میں کتنے شعبان گزر گئے, اور یہ بھی سوچو کہ ہماری زندگی میں کتنے رمضان گزر گئے. لیکن ہم جہاں تھے وہاں اپنی زندگی بدلنے کا ارادہ نہیں کرتے. اس لیے زندگیاں بدلنے کا ارادہ کرو, اللہ کے ساتھ اپنا ایگریمنٹ کرو. جیسے پبلک کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہو, اللہ کے ساتھ ایگریمنٹ کرو, اور ایگریمنٹ یہ کرو کہ اللہ اپنے گناہ نہیں کروں گا, توبہ کرو. استغفار الگ چیز ہے, توبہ الگ چیز. کریم ہے, وہ تو خود اعلان کرتا ہے ان اتیتنی لیلا قبلت, ان اتیتنی نہارا قبلت. اے میرے گنہگار بندے, تو دن میں آئے گا میں تجھے قبول کروں گا, رات میں آئے گا میں تجھے قبول کر دوں گا, تو آ جا. باپ اپنے بیٹوں کے لیے رات میں دروازہ بند کر دیتا ہے, اپنے پوتوں کے لیے دروازہ بند کر دیتا ہے, نوازوں کے لیے دروازہ بند کر دیتا ہے سب, لیکن اللہ اپنا دروازہ بند نہیں کرتا, وہ اعلان پر اعلان کرتا رہتا ہے
24 گھنٹہ اللہ ہاتھ پھیلاتے ہیں. کیا ضرورت ہے اللہ کو ہاتھ پھیلانے کی؟ 24 گھنٹہ. ان اللہ یبسط یدہ باللیل لمسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لمسیء اللیل. اللہ تعالیٰ دن میں ہاتھ پھیلاتے ہیں اور اعلان پر اعلان کرتے ہیں کہ وہ رات کے گنہگار تو آ جا میں تجھے معاف کروں. کہ رات ہوگی اللہ کے ہاتھ پھیلا, اللہ تعالیٰ کہیں گے وہ دن کے گنہگار تو آ جا میں تجھے معاف کروں. کسی امت کے لیے فضیلت نہیں ہے, میرے اور آپ کے لیے فضیلت. پچھلی امتوں کے لیے فضیلت ہے. کسی نبی نے اپنی امت کو یہ چیز بتائی نہیں تھی, اللہ تعالیٰ نے الہام ہی نہیں کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الہام کیا, وہی بھیجی. اچھا یہ دعائیں جو ہم لکھتے ہیں یا پڑھواتے ہیں یہ تو وہ دعائیں ہیں جو حدیثوں میں ہیں. کئی دعائیں ایسی ہیں تنہائیوں کی کہ جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. چپ کے اللہ تعالیٰ مانگا کرتے ہیں اپنی امت کے لیے. خاص طور سے ہم سے محبت ہے. انتقال کا وقت قریب آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, حضرت جبریل آ گئے. حالانکہ آنے چاہیے تو اسرائیل نہیں آئے, جبریل آئے. حدیث میں اسرائیل میکائیل یہ سارے کے سارے باہر کھڑے ہیں. روایتوں میں یہ ہے کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا, حضرت فاطمہ نے دیکھا, حضرت فاطمہ نے کہا کہ وہ تو بہت بڑا مجمع ہے, بہت بڑا مجمع ہے. عمامہ پہنے ہوئے, سفید کپڑے پہنے ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کہا کہ حضرت یہ بہت بڑا مجمع ہے, کچھ پتہ نہیں کون لوگ ہیں. اتنے میں جبریل آئے اور جبریل نے کہا کہ حضرت اللہ نے مجھے بھیجا ہے, اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کو اللہ سے ملاقات کرا دیں, اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے. آپ نے جواب کیا دیا؟ یہ جواب سننے جیسا ہے. یہ کہا کہ آپ جبریل میں تیار ہوں جانے کے لیے, لیکن مجھے صرف اتنا بتا دو کہ میری امت کا میرے بعد کیا معاملہ ہو. اپنی بیوی کا نہیں کہا, اپنے نوازوں کا نہیں کہا, اپنے کسی کا کوئی جملہ نہیں کہا. ایک ہی بات کی حضور نے انتقال سے دیا کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا. جبریل علیہ السلام نے کہا تو بتائیں, میں کہنے تھا خوش کرا. حالانکہ اللہ سن رہے ہیں, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, یہ قرآن میں کہ وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں پر بھی تم ہو. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ, وہ آنکھیں جو چلتی ہیں اشارے کو بھی جانتا ہے, اور دل کے اندر کیا چھپا ہے وہ بھی جانتا ہے. جبریل علیہ السلام نے ابھی کیا ہوا, تب ہوتے ہی پوچھ رہے ہیں میرے بعد میری امت پہ کیا ہوگا. اللہ کیا جواب دے رہے ہیں یہ سننے جیسا ہے کہ جاؤ پیارے نبی جی کو سلام کہو اور یہ کہو اپنی امت کے بارے میں ٹینشن نہ لو, آپ کی امت کے بارے میں میرا وعدہ ہے میں آپ کو خوش کر دوں گا. اسی لیے گنہگار امتی, آج ہی میں نے سبق ریکارڈ کرایا, جب رات کو درس قرآن ریلے ہوگا, حدیث بھی میں نے اس میں لکھ دی ہے کہ جو گنہگار مرد اور عورتیں جہنم میں جائیں گی, مسلمان عارضی طور پر گئے ہیں, ایمان تو ہے, تو جہنم کیا ان کو ستائے گی نہیں. جل کر کوئلہ ہو جائیں گے, لیکن جیسے کچھ تکلیف دینے والی ہوتی ہے وہ نہیں. پھر انبیاء سفارش کریں گے, نیک لوگ سفارش کریں گے, ان کو نکالا جائے گا, نکال کر جو ہے پانی برسایا جائے گا. مجھے یہ کس کیوں یاد ہے کہ آج ہی میں نے ریکارڈ کرائی درس قرآن کے اندر. درس قرآن نمبر 397, آج 397 جائے گا نا, یہ سن لینا تفصیل سے. جنت کے پانی بھر بھر کے لائیں گے, پانی بھر بھر کے, پانی
پانی ڈالیں گے یہاں تک کہ جب وہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ان کو جنت میں داخل کرتا ہے. یہ اس امت کے لیے مسلم شریف کا حوالہ بھی میں نے دیا ہے. اور مثال کو سمجھا رہا ہوں کہ جیسے کوئی آدمی بیمار ہے، اس کا آپریشن ہو رہا ہے تو ڈاکٹر جو ہے اس کو بے ہوش کر دیتا ہے اور سب کچھ کرتا ہے، خون بھی نکلتا ہے، کچھ نکالتا ہے، کچھ رکھتا ہے، اس کو کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے اور بعد میں واڑ میں آ جاتا ہے. تو نیک لوگ، یہ جو مسلمان مرد اور عورتیں ہیں، جہنم میں اگر عارضی طور پر گئے بھی تو ایسا ہے جیسا ڈاکٹر آپریشن کر رہا ہے. یہ انعام ہے سنت ہے. یہ ذہن میں رکھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم نہیں بنایا. میرا جملہ جو میں نے کہا ہے وہ ذہن میں رکھنا ہے کہ حضور نے اس امت کو یتیم نہیں بنایا ہے، بہت کچھ دیا ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ کوئی اس امت میں آ کر جہنم میں چلا جائے اس سے بڑا بدبخت تو کوئی نہیں کہ اس امت میں آیا اور جہنم میں چلا گیا، کہ محمد کے جہنم میں چلا گیا. ٹھیک ہے، اس سے بڑا بدبخت تو کوئی شقی یا اور جہنم میں ہمیشہ کے لیے چلا گیا. وقتی طور پر گیا تو اللہ نکالیں گے اس کو، کریم ہے. اسی لیے کہتے ہیں کیا میرے بندے کے رات کو تیرے ماں باپ بھی دروازہ بند کر دیتے ہیں، میں میرا دروازہ بند نہیں کرتا. بڑھاپا آتا ہے، بڑھاپا، سفید بال کو دیکھ کر اللہ کو حیا آتی ہے. جو سفید بال ہوتے ہیں اس سے اللہ کو حیا آتی ہے، اللہ شرماتے ہیں. ایک بہت بڑے محدث تھے، یہ حدیث پڑھاتے تھے. ان کے پاس یہ حدیث حضرت عائشہ کی یہ حدیث، ان کے پاس ایک ہی حدیث تھی اور وہ جھک کر پڑھاتے تھے. مصر کے اندر لوگوں کو کہتے تھے جس کے بال اسلام کے حالت میں سفید ہو جائیں داڑھی کے، اللہ کو شرم آتی ہے، اللہ کو شرم آتی ہے. بڑے بڑے محدثین ان سے حدیث لیتے ہیں، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جوانی میں ان کا انتقال ہو گیا. جیسے عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال 40 سال کی عمر میں ہو گیا. اب 40 سال کی عمر کی بڑی عمر نہیں ہوتی. جوانی میں ان کے بال سفید نہیں ہوئے تھے، کالے ہی تھے. تو مرنے سے پہلے اپنے شاگردوں کو بلایا کیونکہ زندگی میں میں نے سفید بال والی حدیث سنائی اور میں انتظار کرتا رہا کہ میرے بال سفید ہو سفید ہو سفید ہو. اب سفید تو ہوئے نہیں. اب میں تو جا رہا ہوں، بس تم کو صرف ایک نصیحت کرتا ہوں، جب میں مر جاؤں تو میرے بالوں پر سفیدہ لگا لینا، میرے بال پر سفید کر لینا. شاگرد نے کہا کیوں؟ یہ کہا وہ میں جانتا ہوں اللہ جانتا ہے، یہ میرا اور اللہ کا ایگریمنٹ ہے. شاگرد تھے ان کے بڑے عالم تھے، تو انہوں نے علم کے لیے عمر کی ضرورت نہیں، تجربے کے لیے عمر کی ضرورت ہے. علم کے لیے عمر کی ضرورت نہیں. چھوٹے عمر والا آدمی بہت بڑا عالم ہو سکتا ہے، محنت کرے، حافظہ اچھا ہو اور اچھے اساتذہ ملے، بہت بڑا عالم ہو سکتا ہے. تو انہوں نے بہت کچھ سیکھا. چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سند جو ہے یہ بالکل پکی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہوا تو فرشتوں نے کہا سوال جواب شروع کر دیا، اس کا کیا، اس کا کیا، اس کا کیا. تو انہوں نے کہا دیکھو میرے پاس کچھ نہیں ہے، سفید بال لے کر آیا ہوں، سفید بال لے کر آیا ہوں اور کچھ نہیں. تو اللہ کے فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ کا یہ کہتا ہے سفید بال لے کر آیا. تو پھر اللہ نے کہا اس سے کوئی نقلی ہے، اصلی نہیں ہے. یہ سفید بال یہ نقلی امیٹیشن، اصلی نہیں. یہ بڑے بڑے قبر میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ پاک کہہ رہے نبی نے صرف سفید بال کا کہا تھا، اصلی نقلی کی شرط نہیں لگائی تھی. اللہ نے کہا جا میں نے معاف کر دیا. اس لیے اٹھتے بیٹھتے توبہ اور استغفار کرتے رہو، کرو گے انشاءاللہ. اور آپ کو ایک ہدیہ دیتا ہوں، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار. یہ میرا ہدیہ میں قبول کرو. روزانہ 24 گھنٹے میں کم سے کم 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو. 100 مرتبہ 24 گھنٹے، ہر فرض نماز کے بعد 20 مرتبہ پڑھ لو تو 24 گھنٹے میں 100 مرتبہ ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ عادت ڈالو گے، اس کے بعد انشاءاللہ جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے. پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے تو پڑھو، نہ پڑھنا ہے تو مت پڑھو، کوئی عرض کی بات نہیں.
سمجھیے 100 مرتبہ. تو اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے. اور ایک اہم بات کہتا ہوں کہ اپنی زندگی کو صاف ستھری رکھو. بدگمانیاں نہیں، بدگمانیاں برائی کو پھیلائے گی، اور اچھا گمان اللہ وہ اچھائی کو پھیلے گی. اللہ کے ساتھ کلیئر معاملہ رکھو. تو قرآن میں اللہ وعدہ کرتے ہیں تمہارے دل میں خیر ہوگی میں تمہیں خیر دے دوں گا، تمہارے دل میں خیر نہیں ہوگی تو میں تم کو محروم کر دوں گا. اس لیے اپنے دل کی دنیا کو آباد رکھو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.